اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ڈریم آف اسلام میں ایک ایمان افروز واقعے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ام معبد کی بکری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور ان کا حسن۔ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کی طرف گامزن تھے اور مدینہ کی طرف رواں تھے کہ راستے میں کچھ بھوک کا گمان ہوا تو انہیں قریب میں ایک خیمہ دکھا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھوپڑی یا خیمہ ام معبد کی تھی۔ آقا کریم نے جا کر دروازے پر دستک دی تو سوال آیا کہ کون؟ جواب آیا، اگر تم اجازت دو تو چند گھڑیوں کے لیے ہم تمہاری مہمان بننا چاہتے ہیں اور تھوڑا سستانا چاہتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس کچھ ہے دینے کو تو ہم اسے خرید بھی سکتے ہیں۔ تو جواب آیا کہ میں ایک عرب خاندان کی بیٹی ہوں اور ہمارے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے گھر میں 4 چاند لگ جاتے ہیں اور ہم اس مہمان کی بہت آؤبھگت کرتے ہیں، مگر ہائے رے بد نصیبی کہ گھر میں کھانے کو شہد تک نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کیا رکھ سکتی ہوں؟ میرے گھر میں فاقے ہیں، ہاں بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو میرا شوہر چرانے گیا ہے، مگر وہ بھی شام تک ہی آئے گا، مگر اس ایک ریوڑ میں ایک نہایت کمزور اور لاغر بکری جو ریوڑ کے ساتھ نہ جا سکتی تھی، جس کی ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا تھا، جو بالکل ہی بیمار تھی، وہ گھر پر تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری سے دودھ دھو لیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بکری تو اتنی لاغر ہے اور اپنے قدموں پہ بھی چل نہیں سکتی، جب یہ تو ریوڑ کے ساتھ نہ جا پائی دودھ کیا خاک دے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت طلب کی اور فرمایا کہ اگر تو کہے تو ہم دودھ نکالیں گے۔ تو اس نے ہنس کر کہا کہ اگر یہ آپ کو دودھ دے دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بکری جو سبزہ نہیں کھاتی وہ کیسے دودھ دے گی؟ باقی ریوڑ کے ساتھ گھاس چرنے نہیں جا پاتی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، مگر قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برکت اور بلندی پر کہ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اس کی پشت پہ لگے تو بس پھر کیا تھا، جیسے اس لاغر اور بیمار اور نقاہت سے بھری کمزور بکری میں جان آ گئی ہو۔ ایک دم وہ اٹھی، اس نے جھرجھری سی لی اور ٹانگیں چوڑی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد سے فرمایا کہ برتن لاؤ۔ وہ عورت بکری کی حالت دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا برتن لے آئی کہ کتنا دودھ دے گی اگر دیا بھی تو، جس پر آقا کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں جتنے بھی برتن ہیں سب لے آؤ۔ وہ عورت حیران ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی کہ کہاں یہ لاغر بکری اور کہاں بہت سارا دودھ، مگر جب اس عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آقا کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دھونا شروع کیا تو کیا تازہ جھاگدار دودھ آتا ہی چلا گیا، ایسا لگتا تھا جیسے حوض کوثر سے براہ راست اللہ تعالیٰ وہ دودھ کی نہر بھیج رہا ہو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جو لگ گیا تھا پھر تو برکت آنی تھی۔ پھر کیا تھا، دودھ آتا چلا گیا اور گھر کے سب برتن بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر ہو کر دودھ پیا، ام معبد اور اس کے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دودھ خوب جمع بھی ہو گیا۔ ام معبد نے عرض کیا کہ وہاں جو اور پھر سیر شکم کیا، پھر آقا دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے برکت دی اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئے۔ پھر شام کو جب ام معبد کا شوہر ابو معبد گھر لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر میں ایک عجیب و غریب سی خوشبو، چہل پہل، رونق اور نور سا برس رہا ہے اور فضا تو معطر ہی معطر ہے۔ پوچھا کہ اے ام معبد،
آج گھر کی فضا کچھ بدلی بدلی سی دکھ رہی ہے، فضا خوشگوار دکھ رہی ہے، ہوا میں مہک ہے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ایک بار وہ جہاں سے گزرے، ہزار بار وہاں سے بہار گزری۔ معبد نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ معبد نے کہا کہ گھر کی فضا اور گھر میں پھیلی ہوئی روشنی اور خوشبو الگ ہی محسوس ہو رہی ہے، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آیا تھا۔ تو معبد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو یاد نہ تھا اور نام پوچھنا بھی بھول گئی، تو وہ کہنے لگی ہاں ہمارے گھر ایک مہمان آیا تھا، مبارک تھا وہ۔ معبد نے کہا کون مبارک؟ کیسا دکھتا تھا؟ کیا تھا؟ حال حلیہ تو بتاؤ۔ جب معبد نے بتایا کہ میں نے ان کے چہرے انور کو دیکھا تو اتنا خوبصورت چہرہ میں نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ وہ چہرہ چمک رہا تھا، اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی، چہرے پر نمک کشش سے بھرپور، چہرے پر مٹھاس، اس کی پلکیں لمبی، آنکھیں گہری، اور آواز میں اتنا اثر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اس نے میرے رسول کی شان میں کہا کہ اے میرے شوہر، وہ مبارک شخص چمکتے ہوئے نمکین حسن کا مالک تھا، چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر پھیل رہی تھیں، اس کے پاس سے ایک عجیب سی مہک پورے گھر کو منور کر رہی تھی۔ اس کے ابرو جوڑے ہوئے تھے، سیدھی مانگ نکالی ہوئی تھی اور جس سے نور کی شعائیں برس رہی تھی۔ جب سے وہ دور سے آیا تھا بڑا سونا لگ رہا تھا، مگر قریب آیا تو اور بھی سونا لگ رہا تھا۔ معبد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں کی بڑائی خوب ہی اچھے طریقے سے بیان کی، جس کا تھوڑا سا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ پھر معبد کھانا لے کر آئے تو معبد نے کہا کھانا چھوڑو، پھر سے مجھے مبارک کا حال حلیہ بتاؤ۔ تو اس نے پھر سے وہی ساری داستان رقم کی۔ پھر کیا تھا؟ روز دنیاوی تذکرہ چھیڑتے، گویا معبد کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تذکرہ ہوتا یا میلاد ہوتا۔ ایک دن بستی سے دور معبد اپنے بچے کے ساتھ خود گھر کا سامان لینے نکلی۔ جب اس کو سامان نہ ملا تو وہ آگے اور نکل گئی اور نکلتے نکلتے شہر مدینہ کی گلی میں پہنچ گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مبارک یہاں آیا ہوا ہے۔ بازار جا کر سودا لینے لگی، ایک جگہ سامان لینے میں مصروف تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا، تو اس نے تو نہ دیکھا مگر اس سے بچے نے پہچان لیا اور پکار کر بولا اے ماں دیکھو مبارک کا ساتھی جا رہا ہے، وہ دیکھو مبارک کا ساتھی جا رہا ہے۔ اور یک معبد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر رک گئی اور پوچھا کہ عین المبارک، کہاں ہے مبارک؟ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ یہ کس مبارک کا پوچھ رہی ہے، میں تو کسی مبارک کو نہیں جانتا، کیونکہ انہوں نے تو یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ پوچھا کون مبارک؟ تو عورت نے کہا اس دن تم جس کے ساتھ آئے تھے اور جس نے میری بکری سے دودھ دہایا تھا اور دستے مبارک پھیرا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ نے کہا آؤ میں تمہیں مبارک کے حجرے میں لے چلوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ عورت اور بچہ مسجد نبوی میں پہنچے تو بچے نے دیکھا اور پکارا دیکھو مبارک، امی دیکھو مبارک۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کچھ وقت گزار کر اور ایمان کی دولت لے کر وہ دونوں ماں بیٹے پلٹ آئے۔ شام کو جب معبد بکریاں چرا کر گھر آیا تو بیوی نے سارا واقعہ گوش گزار کیا اور معبد کی بے چینی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے کہا کہ آج پھر وہ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، اور چلو مجھے
میں ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے مبارک کے پاس لے کے چلو، اور پھر جلدی بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے، مبارک سے میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ ام معبد کی وہ بکری جو حضرت عمر کے دور خلافت تک زندہ رہی اور مسلسل دودھ دیتی رہی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور دست شفقت کا کمال ہی تو تھا کہ اتنی لمبی زندگی بھی پائی اور دودھ بھی دیتی رہی اور لوگوں کو سیر کرتی رہی۔ اب وہ معبد نے کہا مجھے اس مبارک کا ساتھی اور جانثار اور غلام بننا ہے، مجھے لے چلو۔ لہٰذا وہ تینوں ماں، میاں بیوی اور بیٹا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے، اور پھر ساتھی، غلام، جانثار آقا کے قدموں کے دھوم بن کر رہ گئے، اور انہوں نے اسلام قبول کر کے جو اسلامی خدمت کی وہ اس کا ایک تذکرہ الگ ہے، مگر انہوں نے ہمارے آقا کو مبارک کہا، سبحان اللہ، اور کبھی انہوں نے ان کا نام نہیں پکارا، ہمیشہ مبارک کا نام ہی پکارا، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر کہ خیمہ میں رہنے والے دو میاں بیوی اور ان کی بکری پر کیا مہربانی کی کہ ان کی آنے والی نسلوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک رہا اور شاید رہے اور یقیناً رہے گا، کیونکہ جس پر ایک دفعہ نگاہ کرم پڑی تو بس اس کی تو دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد، جنت بھی اس کی، سب کچھ اس کا۔ اسی امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔ آئیے درود شریف پڑھ کے اس واقعے کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ خیر۔